نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اسی سلسلہ کی تیسری اب کڑی شروع ہو گئی ہے، تیسرا حصہ شروع ہو گیا ہے۔ اور احمد عیسیٰ نے جو کہا کہ وہ جو غلط نطفے سے تھا، حرام اپنا یعنی غلط کھانے کے جو صحیح کھانا نہیں کھایا تھا اس نطفے سے تھا تو وہ کافر ہوا۔ تو اب نوح علیہ السلام کا نطفہ اللہ نے اسے کیا کہا کہ وہ تو مومن ہی نہیں۔ آپ کو نوح علیہ السلام کے نطفے کو گندا نطفہ کہے وہ کافر ہے، حرام زادہ ہے، الو کا پٹھا ہے، کتے کا پھل ہے، خنزیر کا پھل ہے، کیونکہ اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام نہ حرام کھاتا ہے نہ حرام کے نزدیک جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی کافر بنا دیا اور اس نے کہا کہ میں تیری کشتی میں نہیں بیٹھتا ابا جان۔ اس نے کہا پتر آ جا، اس میں تر جائے گا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں جو دی پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ تو پہلے ہی ہلے نے بیڑا غرق کر دیا۔ رب نے فرمایا اے نوح تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو تیرے اسلام کو نہیں مانتا تو تیری نبوت کو نہیں مانتا اس کو میں پہلے حلے میں ہی غرق کر دیتا ہوں۔ احمد عیسیٰ جو نبی علیہ السلام کی نبوت نہیں مانتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ذلیل کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آخری نبوت ہے، اس کو آخری نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا احمد عیسیٰ ہو یا اسود انسی ہو یا مسیلمہ کذاب ہو، سب کو ذلیل کر کے مارتا ہے، سب کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اس کے حواری اب ذلیل کریں گے۔ یہ قرآن پاک کے کس کو بدلتا ہے؟ قرآن پاک کی آیات کو آگے پیچھے تروڑ مروڑ کے بیان کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب میں بالترتیب سارا قصہ بیان کر رہا ہوں، لیکن پہلی دوسری تیسری قسط ہے، قسط وار چلا ہے۔ اب تیسری قسط اس کی شروع ہے۔ فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، پس وہ بچہ جس کے باپ والدین ماں باپ والدین مومن تھے، وہ غلط نطفے سے تھا نا، غلط کھایا ہوا جو رزق حلال نہیں کھایا تھا نا اس نطفے سے، اسی نطفے سے تو ہے، نذیر کے نطفے سے ہے تب بھی تو حرام زادہ، محمد کے فلٹر سے ہے تب بھی تو حرام زادہ، تو حرام زادہ خود اپنے آپ کو منوا لیا ہے نا کہ میں واقعی حرام زادہ ہوں۔ جس طرح غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں مریم سے پیدا ہوں، مریم سے اللہ نے رجولیت فرمائی اور اس رجولیت سے میں پیدا ہوا ہوں۔ پتہ نہیں اس کی ماں کے ساتھ کس نے رجولیت کی تھی، اللہ بھی رجولیت کرتا ہے۔ اب تیری ماں سے پتہ نہیں کس محمد نے اس کو فلٹر ڈالا تو وہ تو پیدا ہوا، یہ تو پتہ کرنا تو جس محمد کے فلٹر سے۔ ہم تو آج تک یہی سمجھ رہے کہ نذیر کے فلٹر سے، لیکن تو نے اعتراف کر دیا کہ میں تو محمد کے فلٹر سے ہوں، تو وہ محمد تلاش کر۔ محمد عربی کو تو رسول ہی نہیں مانتا، جو رسول مانا ہے وہ تو عرب والوں کا رسول ہے، تیرا تو رسول نہیں، یا جو اعتراف کرتے ہیں ان کا رسول ہے، یا عرب والوں کا رسول ہے یا جو اعتراف کرتے ہیں ان کا رسول ہے، جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہوں نے مان لیا ان کا رسول ہے یا عرب والوں کا رسول ہے، تیرا تو وہ رسول ہی نہیں۔ تو محمد کے فلٹر سے کیسے آ گیا؟ یہ محمد کون ہے یہ بھی تشریح کرنا۔
جس طرح یہ تو نے تروڑ مڑوڑ کے قرآن پاک کے قصے سے، جنگل میں بندہ رہتا ہے، جنگل میں، جنگل کا ذکر ہی نہیں، اللہ کی قدرت کو بھی تو جھوٹ بول کے لوگوں کو اس سے دور کر رہا ہے۔ سمندر میں، پانی میں سرنگ بن گئی، سارابا لفظ ہے، فی البحر سارابا۔ ماننے والے بھی تیرے الو کے پٹھے حرام زادے ہی ہیں، انہیں بھی پتہ تھا ہے نہیں، وہ نہ پڑھے اوپر سے نہ پتہ چلے، فی البحر سارابا کا انہیں پتہ نہیں۔ وہ مومن ہیں، حلال رزق کھاتے ہیں، لیکن یہ بچہ حرام زادہ ہی بن جانا ہے، یہ کافر ہے۔ اس کی محبت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے والدین بھی اسلام سے پھر جائیں۔ وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ فخشینا، اور ہمیں ڈارے، خضر علیہ السلام کہتا ہے مجھے ڈر ہے، فخشینا این یرہکہما، این یرہکہما، یہ کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر طغیانم و کفرا، کہیں باغی نہ ہو جائیں، بہہ نہ جائیں کفر میں، طغیانن کفرا، تو کفر کی آندھی انہیں بہا کے نہ لے جائے، وہ اسلام سے پھر نہ جائیں، ایمان سے ہٹ نہ جائیں۔ اب غیر مری قوت، طاقت ہے ان کے پاس، غیر مری قوت ہے، دور لے جا کر جنگل میں لے جا کر علیحدہ قتل کر دیا، تو یہ کہاں سے تو نے قصہ نکالا؟ یہی بتا دے۔ جب ہے وہ اللہ کا بندہ، اس کے پاس غیر مری قوت ہے، جب غیر مری قوت ہے تو اسے جنگل میں لے جانے کی کیا ضرورت؟ بلہا پھسلا کے لایا، ان کو لا کے ساتھ لے گئے تو پھر مار دیا، اتنی تو بات ہی نہیں۔ غیر میں وقوع سے حضرت علیہ السلام ایسے کیا، وہ مر گیا، بات ختم۔ اب غیر مری قوت کو غیر مری قوت والا جانتا ہے۔ وہ غیر مری قوت والا کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا غیر مری قوت سے، تو آپ نے اس کو مار دیا۔ تو آپ نے وہ بیان کیا کہ اس کے والدین مومن تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، مسلمان تھے۔ مجھے یہ خدشہ محسوس ہوا، خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں اس کی محبت میں کفر کی آندھی انہیں بھی بہا نہ لے جائے۔ تو آگے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے، میں نے دعا کی ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اس سے بہتر بچہ دے گا، خیرا منہ زکاتم وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اس سے بہتر، اچھا رحم والا، مہربان بچہ اللہ عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب دیوار کی بات، تیسری بات، آخری بات دیوار کی، جو اس نے دوسری بیان کی، آخری بات دیوار کی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، أَبُوهُمَا صالحا، ماں کا ذکر بھی ہوئی نہیں۔ اور جو دیوار تھی دو یتیم بچوں کی تھی، شہر میں، اس شہر میں، اس بستی میں، اس شہر میں جو دیوار تھی دو یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا، کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ، ان دونوں کا باپ، ماں کا ذکر نہیں، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ان دونوں کا باپ، ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور ارادہ کیا رب تیرے نے، تیرے رب نے یہ ارادہ فرمایا ہے، تیرے رب نے یہ بات کہی ہے، اَن يَبْلُغَا، یہ کہ جب وہ پہنچ جائیں گے دونوں، اشدہما، اپنی جوانی کو دونوں، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تو نکال لیں گے دونوں اپنے خزانے کو، کنزہما، نکال لیں گے، یستخرج کنزہما، نکال لیں گے اپنی رحمت من ربک، یہ مہربانی ہے تیرے رب کی، یہ مہربانی ہے تیرے رب کی، رحمت من ربک، اے موسیٰ تیرے رب کی یہ مہربانی ہے، میرا رب بھی تو تیرا رب بھی، اس کو بھی پتا تھا یہ میرے ساتھ جو ہے بندہ آیا یہ رب کا بندہ ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ بھی علم والا ہے، لیکن مجھ سے جو سیکھنے آیا تھا وہ سیکھ بھی گیا، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ عام بندہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں، جس کو احمد عیسیٰ گناہ گار ثابت کر رہا ہے، احمد عیسیٰ اسے گلٹی ثابت کر رہا ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، اس بندے کی کوئی خاص شان ہے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام وہ اللہ کا بندہ جو سمندر میں یا دریا میں ان کو ملا، پانی میں ملا، وہ کہہ رہا رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، مہربانی ہے تیرے رب کی، ایسی مہربانیاں کرتا ہے تیرا رب۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا رب اور خضر علیہ السلام کا رب علیحدہ علیحدہ تو نہیں تھا نا، لیکن خضر علیہ السلام کو پتا تھا نا کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ احمد عیسیٰ کا بیان کردہ ہوا یا چبڑ کا بیان کردہ ہوا بندہ نہیں، یہ موسیٰ کلیم اللہ کا خاص بندہ ہے، جس کو یہ گناہ گار گلٹی کہہ رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، بھونک رہا تھا کتے کی طرح، گدھے کا بچہ، خنزیر کا بچہ، جس موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی یہ شان ہو کہ علم لدنی یہ ہے کہ پانی پہ سوٹا ماریں، پانی پہ عصا ماریں، یہ علم لدنی ہے کہ پانی کو کیا کہتے ہیں پتھر بنا دیں، دیوار بنا دیں، ادھر کا پانی ادھر تھم جائے، ادھر کا پانی ادھر تھم جائے، 12 راستے پیدا فرما دیں۔ جس موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو روحانیت یہ دی جائے کہ اللہ فرمائے کہ پتھر پر اپنا عصا مار، اور پتھر پہ عصا ماریں تو پتھر کو پانی کر دیں، 12 چشمے جاری کر دیں، ایک مرتبہ ایک ضرب، واضرب لهم اصحاب واضرب لهم بعصاك الحجر فانفجرت من حسنة عشرة عینا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت ہے کہ ایک دفعہ پتھر پر عصا ماریں تو 12 چشمے جاری فرما دیں، یہ روحانی قوت ہے۔ اور اس موسیٰ کو اس گدھے کا بچہ، جہل آدمی، اچاٹ آدمی، کیا کہو خنزیر کے بچے کو ایسا کہنا زیبا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ تو بڑا گناہ گار تھا، بڑا گناہ گار تھا، بدکار تو ہے، گناہ گار تو ہے کہ میں ہوں؟ حالانکہ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہوئی، صرف انہوں نے کہا کہ میں نے تو بات کی تو جو اپنا صبر نہیں کر سکا، نہ کہا میں اب صبر کروں گا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ کہا کہ اب تیرا راستہ جدا، میرا راستہ جدا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اور جو اپنی طرف سے باتیں منسوب کر کے انبیاء کی طرف لگائے وہ حرامزادہ ہے نا، اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں مان جاؤ، وہ حرامزادہ ہے، وہ حرامزادہ ہے، وہ پکا حرامزادہ ہے کہ موسیٰ کلیم
حضرت خضر علیہ السلام کیا کریں؟ رحمتم من ربک. میں اس لیے کہتا ہوں قرآن پاک پڑھو، نہ میری بات پہ اعتبار کرو نہ عام حدیثہ کی بات پہ اعتبار کرو. وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو محمد کے فلٹر سے ہے. نذیر کا فلٹر ہی ختم ہو گیا، وہ محمد کے فلٹر سے ہے. پیور حرام زادہ ہے. اور پیور حرام زادے کا کام کیا ہے؟ بات کو آگے پیچھے کرنا، پھر بدل کے اپنی طرف تشریح کرنا، اپنی تشریح کرنا ہے. یہ اللہ کا بندہ ہے نا، تو اللہ کا بن گیا نا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا وجود، اللہ کا وجود. ایسے وجود پر بھی اللہ کی لعنت. جس کو یہ نہیں پتا کہ سمندر میں وہ بندہ آدمی تھا جس سے ملاقات کرنے گئے، پانی میں تھا یا جنگل میں تھا، یہ نہیں پتا اسے. قرآن پاک بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہے. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، وہ دونوں اس کو نکال لیں گے اپنے خزانے کو. رحمتم من ربک، رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، رحمت ہے موسیٰ تیرے رب کی طرف سے. اب یہاں اگر خضر علیہ السلام کہتے رحمت ربی، میرے رب کی طرف سے، تو پھر تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام کی شان زیادہ نظر آتی ہے. لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے، فرمایا موسیٰ یہ رحمت تیرے رب کی طرف سے ہے. میں بھی اس کا بندہ ہوں لیکن تیرا رب زیادہ ہے، تجھ پر التفات زیادہ ہے مجھ سے، تیری طرف اللہ کی توجہ زیادہ ہے. اور آمدی سا جبل اس بات کو سمجھتا ہی نہیں. یہ تو سمجھائے گا کوئی دل والا ہی کہ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں رحمتم من ربک، مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے. اب خضر علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ یہ میرے سامنے جو بندہ کھڑا ہے نا، یہ جو میرا ساتھی ہے، یہ جو میرا رفیق ہے، یہ عام بندہ نہیں جس سے میں گفتگو کروں تو گستاخی کر دوں. عام آدمی سا گستاخی کر سکتا ہے انبیاء کی الو کا پٹھا حرام زادہ. خضر علیہ السلام نے نہیں کی، خضر علیہ السلام نے گستاخی کی نہیں کی. اس سے پوچھو. اب یہ جملہ بیان کر کہ خضر علیہ السلام کیا رہے رحمتم من ربک، مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے. اب یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا رحمت ربی، میرے رب کی طرف سے نہیں، رحمتم من ربک، یہ مہربانی ہے رحمتم من ربک، تیرے رب کی طرف سے. اب خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہاں سامنے کوئی عام بندہ نہیں ہے، عام بندہ نہیں ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے. عام بندے بھی اس سے تو بہت زیادہ پڑے ہوئے. یہ تو چبل ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں، جب تلفظ ہی صحیح نہیں، قرآن پاک کا تلفظ پڑھنا نہیں آتا. یہ اوپر سے پڑھ کے یا اوپر سے دیکھ کے پورا بیان کرنا کوئی کرتا ہے، اور زبانی کلامی صاحب بھونک لیتے ہیں. کافی بھونکنے والے ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شان کو کم کرتے ہیں. بھونکنے والوں کی بات نہ کرو، قرآن پاک کی بات کرو. قرآن پاک نے کہا اوپر سے دیکھو، یہ ہے نقل کے ساتھ عقل ہو تو، نقل کے ساتھ عقل ہو تو. بڑے ادب سے حضرت خضر علیہ السلام بڑے ادب سے کہہ رہے ہیں رحمتم من ربک، ہے میرے پیارے موسیٰ یہ اللہ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، مہربانی ہے. ان کا خزانہ مجھے اور آپ کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائی. وما فعلتہ علی امری، اور یہ کام میں نے اب کا یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے. وما فعلتہ عن امری، نہیں کیے میں نے یہ کام، وما اور نہیں کیا میں نے یہ کام، فعلت عن امری ربی، اللہ کے حکم کے علاوہ
اپنی طرف سے یہ میں نے کام نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ اس کی تعبیر ہے، یہ اس کی حکمت ہے جس پر اے میرے پیغمبر، اے اللہ کے پیغمبر، آپ ذرا ٹھہر نہیں سکے، آپ ذرا تحمل نہیں کر سکے. ما لم تستطیع علیہ صبرا، جس پر آپ نے صبر نہیں کیا، یہ اس کی تعویل ہے. تو اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا پیارا پیغمبر اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں اکٹھے ہیں. خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ اس وقت خضر علیہ السلام نبی بھی تھے، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی شرع پہ عمل کرنے والے تھے، تو امتی بھی ہوئے. اور امتی کی شان جتنی بھی اللہ بیان کرے وہ امتی کی ہے، اور نبی کی شان امتی سے زیادہ ہوتی ہے. لہذا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے زیادہ شان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جھوٹے لعین مردود گدھے کے بچے، الو کو پٹھے، حرام زادے جتنے بھی نبی آج کل اٹھے ہوئے ہیں، آج کل فاسق و فاجر، کلین شیپ، لوز کریکٹر، اور پھر محمد عربی کو نبی بھی نہ ماننے والے، پھر جب کام بات نہ بنتی ہو تو محمد کے فلٹر سے آنے والے پیور حرام زادے، پیور حرام زادے، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں لا یاکلی، بے وقوفی کی، جن پر کوئی دلیل نہیں، جن پر کسی قسم کی کوئی سچی بات نہیں. قرآن کی بات کو بدلنے کی کوشش، قرآن کے حکام کو بدلنے کی کوشش، قرآن کے ضابطہ حیات کو بدلنے کی کوشش، قرآن کی اسلوب کو بدلنے کی کوشش، قرآن کی بالترتیب بات جس کو دنیا کائنات میں کوئی نہیں بدل سکتا، وہ بدلنے والے حرام زادے ہوتے ہیں. جس طرح اس نے دوسرے قصے کو تیسری جگہ پہ اور تیسرے کو دوسری جگہ پہ بیان کر دیا، اور آگے پیچھے سے کچھ پتہ نہیں. 4 بندے آئے تو انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے سوال کیا، یہ تیرے باپ کی قبر سے نکل آئی ہے روایت، اس روایت کو بتانا کہاں سے تو نے لیا. تجھے تو الہام ہوتا ہے نا، الہام ایسے کہ اسم جو آتا ہے کنیت جو ہوتی ہے اسم ہوتا ہے، اللہ کا نام جو ہے وہ کنیت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ علم ہے کہ اللہ کے نام کو بھی کنیت کہہ دیتا. اصل میں کنیت ہوتی ہیں، اصل اسم کا معنی ترجمہ اصل میں کنیت ہوتی ہے. ایسے علم والے ایسے لانتی ہوتے ہیں، اور جو حروف مقطعات حروف تہجی کا بیان کرتے ہیں، نہ جس کا پیر نہ کوئی جس کا منہ. حروف تہجی سیکھنے ہو تو عام حدیثہ سے سیکھے، جس کو یہ نہیں پتا کہ با کا مطلب کیا ہے. اصل میں با تا سا سارا با ہی ہے، سین شین سین ہی ہے، شمس کا کوئی وجود نہیں، وہ سمس ہی پڑھ لو. ایسے ہی توا زوا وہ توا ہی ہے، زوا کا کوئی نہیں. من الظالمین لفظ جو ہے نا وہ من الطوالمین ہے، دور پھٹے منہ ایسے حروف جو تہجی بیان کرے، اسے تو حروف تہجی کا ہی نہیں پتا. اپنے آپ کو بڑا عالم بڑا فاضل ایسے چبل اور جہل ہوتی ہیں جن کو قرآن پاک کے علوم کا پتہ نہیں، جن کو قرآن پاک کے حروف تہجی کا پتہ نہیں، جن کو قرآن پاک کے الف لام میم کا پتہ نہیں کہ الف سے مراد کیا ہے، لام سے مراد کیا ہے، میم سے مراد کیا ہے. وہ ہر چیز سے کتاب آ کا معنی آ ہو گیا نا، الف کا معنی کیا ہو گیا نا، لو یہ علم ہے. الف کا معنی کیا ہو گیا نا، تو انزلنا کیا نزل بن گیا، کیا نزلنا کیا نزل بن گیا، آ علیحدہ ہو گیا، آگے نزل علیحدہ ہو گیا. یہ علم پھوٹ کے نکلا ہے جو نذیر کی قبر سے بلکہ محمد کے فلٹر سے اتنا زیادہ بہہ گیا علم کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ حروف تہجی انزلنا اکٹھا آ جائے تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت علیحدہ نہیں کر سکتی. بہرحال میری بات کافی حد تک میں نے 3 حصوں میں یہ پوری کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں جن کی شان
خضر علیہ السلام کی شان سے بہت زیادہ اور ورال ورا ہے، کیونکہ وہ نبی ہیں اور وہ امتی ہیں۔ امتی جتنا بھی علم والا ہو کبھی نبی سے نہیں بڑھ سکتا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی حضرت آصف بن برخیہ تخت جھٹکے میں لے آیا، اور وہ صرف سی کیا تھا، ھذا فضل من ربی، یہ فضل ہے میرے رب کی طرف سے۔ کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے، کہ میرا امتی بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بیٹھا میری بارگاہ میں ہو تو 1000 میل یا 2000 میل سے فوری طور پہ تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے معبود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بعد جتنے نبی، جھوٹے نبی، لعین مردود نبی، فاسق و فاجر نبی، لوز کریکٹر نبی ہو رہے ہیں، ان پہ لعنت بھیجنے کی اور ان کے ساتھ نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، میری ویڈیو کو سنتے ہیں، ان کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔